اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ سب کے لیے لیکچر ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باقی کلاس کے جو بچے ہیں ان تک بھی یہ لیکچر پہنچے۔ تو یہ امتحان کی تیاری کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس پر ذرا توجہ کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا ٹیکسٹ بھی آپ کو ارسال کروں، کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی ویلکم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اچھا، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ امتحانی حال میں ہر طالب علم کے پاس اپنا سامان نوشت ہونا چاہیے۔ نوشت کہتے ہیں رائٹنگ۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب جائیں تو آپ گھر سے اپنی ہر چیز تیار لے کر لے جائیں، رولر، پینسل، مارکر، ریزر، کیلکولیٹر، ہر طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، لہذا یہ چیزیں ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پین ہے، پینسل ہے، پین ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پیپرز کی بہتری کے لیے ضروری ہدایات۔ پیپرز میں اچھے نمبر کیسے لیں، یہ سب بچے خواہش کرتے ہیں، ہر بچے کی، اس کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھے نمبر لے۔ تو اچھے نمبر لینے کے لیے چند اصول جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے ضروری ہیں، ان کے بغیر اچھے نمبر نہیں ملتے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے، طالب علم پیپرز کرنے کے بعد اکثر خود مارکنگ کرتے ہیں کہ میرے اتنے نمبر آئیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات نتیجہ سوچ کے الٹ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کا مطلب اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کی سوچ کے مطابق نمبر نہیں آتے بلکہ الٹ ہوتے ہیں۔ بچے نے 50 لگائے ہوتے ہیں، 30 آتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ سارا ملبہ ڈال دیتا ہے مارکنگ کرنے والے پر۔ یاد رکھیں، استاد نمبر نہیں دیتا بلکہ خود طالب علم خود نمبر لیتا ہے۔ مطلب یہ میرے پاس اگر پیپر آئے گا تو میں نے اپنی طرف سے تو نہیں دینے نا، میں نے اپنی طرف سے دینے ہوتے سب کو، میں 50 یا 75 نمبر کا تو 75 75 سب کو دے دوں گا، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایگزامینر ہے، جو ممتحن ہے، استاد ہے، وہ آپ کا پیپر دے کر ہی اس کے مطابق نمبر دے گا۔ جو آپ نے لکھا ہوگا، جتنا صحیح لکھا ہوگا اس کے نمبر ملیں گے۔ ممتحن مطلب ایگزامینر، استاد نمبر کاٹ بھی نہیں سکتا، نہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اکثر وہ کہتے ہیں بچے کہ وہ جی میرا نمبر کاٹ دیے جی اتنے کم ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ٹیچر کوئی بھی نمبر کاٹ نہیں سکتا، جتنے آپ کے نمبر بنتے ہیں اس کو وہی دینے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اکثر طالب علم ان اصولوں کا خیال نہیں رکھتے جو اچھے نمبر لینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی اصل بات۔ اب یہ سارے وہ بنیادی اصول جو ہے نا، وہ جو ایک پیپرز کے سٹارٹ کرنے سے لے کر اینڈ تک ہیں، وہ سارے 1 بائی 1 میں کروں گا۔ ہو سکتا ہے ایک ویڈیو میں بات نہ بنے تو 2-3 ویڈیوز ہم کر لیں گے۔ تحریر کا پہلا اصول کیا ہے؟ حاشیہ لگانا، جو اکثر بچے نہیں لگاتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ اس تحریر کا اصول ہے۔ حاشیہ کا سائز مناسب ہونا چاہیے، یعنی اتنا سائز ہونا چاہیے، جیسے میں یہ لگا رہا ہوں یہاں، اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہاں لکھ سکیں سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، اور ٹیچر کو اگر کوئی ریمارکس لکھنے ہیں تو وہ یہاں اس طرف یا اس طرف، اور دونوں طرف حاشیہ ہونا چاہیے۔ حاشیہ شیٹ کے دونوں طرف ہو، ادھر ہو، ٹھیک ہے، تاکہ میں لکھنا چاہوں تو یہاں لکھ لوں جیسے میں لکھ رہا ہوں۔ حاشیہ کے اندر لکھنا ہے، جب آپ نے حاشیہ لگا دیا، مارجن لگا دیا، تو اب آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، نہ اس سے باہر شروع کر سکتے ہیں، نہ لکھتے باہر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی شیٹس مجھے مل جاتی ہیں تو میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاشیہ سے باہر مت لکھیں، حاشیہ واضح ہو، یعنی نظر آنا چاہیے۔ حاشیہ اس طرح لگائیں کہ یہ واضح نظر آئے۔ کچی پینسل سے لگاتے ہیں، حاشیہ نظر ہی نہیں آتا، تو یہ خیال کریں گا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ لکھائی کے اصول۔ لکھائی کیسے ہو؟ لکھائی سب سے پہلے واضح ہونی چاہیے، ڈیم نہیں ہونی چاہیے، مدھم نہیں ہونی چاہیے۔ الفاظ کھلے کھلے ہوں، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ الفاظ کھلے کھلے ہیں، تقریباً اتنے کھلے کھلے تو الفاظ کے درمیان مناسب وقفہ ہو، مناسب وقفہ ہو، جیسے یہ ہے مناسب وقفہ، نہ تو بہت زیادہ کلوز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، نہ بہت زیادہ فرق کے درمیان میں ایک لفظ بھی لکھا جا سکے۔ لکھتے ہوئے کاٹا مٹایا ہوا نہ ہونا چاہیے،
کہ کٹا ہوا، مٹایا ہوا، یوں رگڑا ہوا، تو یہ نہیں کرتے۔ کٹا مٹا ہوگا تو دیکھتے ہی پیپر جب ایگزامینر کھولے گا تو دیکھے گا تو یہ تو کٹا مٹا گدا بچہ ہے، تو وہ فرسٹ امپریشن از بیڈ امپریشن، لاسٹ امپریشن، تو یہ فرسٹ امپریشن اگر بیڈ پڑا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ خیال کرنا ہے۔ اگر کٹنگ ہو گئی، فرض کریں کسی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو اسے آپ نے صاف کرنا ہے۔ کیسے صاف کرنا ہے؟ اور جب کٹنگ کریں تو صرف ایک دفعہ کٹ کریں، یوں کٹ کر دیں، ایک ہی دفعہ یوں کر دیں، یہ نہیں کہ یوں رگڑتے رہیں، ایسا نہیں کرتے، ایک ہی دفعہ یوں کٹ کر دیتے ہیں، بس یہ کٹ ہو گیا، یہ یہاں سے یوں پینسل مارکر کوئی بھی چیز یوں مار دیں، یا یوں سنگل کٹ کر کے بعد میں آپ اس کو ریموو کر دیں یا وائٹنر پھیر دیں اس کے اوپر۔ الفاظ کا جو سائز ہے وہ مناسب ہے، یہ سب سے عام بات ہے۔ بعض بچے اتنا چھوٹا لکھتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ میرے جیسا بندہ جس کی 3-4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے تو اس کو صحیح دکھائی نہیں دے گا، ہو سکتا ہے آپ نے نقطہ اتنا چھوٹا لگایا وہ کہے نقطہ لگائی کو نہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ الفاظ کا سائز مناسب ہو۔ یہ اردو کی جو لکیریں 2 لگی ہوتی ہیں نا، اس کے درمیان لفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ تو ایک آدھی لائن میں ہو جو گیپ سے درمیان وہ آدھا لکھا ہوا، نہ یہ کہ اوپر والا اوپر لائن سے کراس کر جائے اور نیچے والا نیچے لائن سے کراس کر جائے۔ جو درمیان میں گیپ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اس لیے لکھا جاتا ہے۔ الفاظ درست ہونے چاہیے۔ لفظ آپ بہت سارے بچے لفظ غلط لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ممکنہ طور پر کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ لکھ دینا، لکھنا تھا کافروں کی بجائے لکھ دیا کافروں، نہیں وہ جلدی میں کافروں بھول گیا اور کافروں لکھ دیا، چونکہ آواز دونوں کی ایک جیسی ہے لہذا وہ اس طریقے سے۔ یہ بہت جگہ یہ کسی پیپرز میں ہمارے سبجیکٹ میں ہے تو میں نے دیکھا تو اکثر بچے اس طرح۔ تو یہ خیال رکھنا ہے، ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ نہیں لکھنا، جو لفظ بنتا ہے وہی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب کی جگہ پین لکھ دیں، پین کی پینسل لکھ دیں، پینسل کی بجائے آپ کوئی اور چیز لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ مالٹا لکھ دیں تو ذرا مفہوم بدل جائے گا نا۔ یہ تو ہو گیا ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ لکھ دینا، یہ غلطی ہے۔ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف، ایک الفابیٹ لکھنا تھا دوسرا لکھ، جیسے کتاب اس کاف کش سے لکھنا تھا، آپ نے یوں لکھ دیا تو کام خراب ہو گیا نا۔ یہ تو کتاب نہیں ہے پڑھنے والی، آپ یہ لکھنا چاہتے تھے لکھا یہ، تو یہ آپ کہیں گے یہ نہیں سر ایک حرف ہی تو غلط لکھا ہے، یہ ایک حرف غلط نہیں ہے، یہ پورا ایک لفظ غلط ہو گیا۔ حج یوں لکھنا تھا، آپ نے یوں حج لکھ دیا، یہ پورا ایک لفظ غلط ہو گیا۔ اردو الفاظ کے نقطے آگے پیچھے کر دینا، یہ بظاہر معمولی سی بات نظر آتی ہے آپ کو، لیکن تحریر میں یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں لفظ صحیفہ، فا سے پہلے یا ہے، آپ نے جلدی میں یوں لکھ دیا صافیہ، تو یہ تو ایک پورا لفظ غلط ہو گیا نا کہ نہیں ہو گیا؟ صرف آگے پیچھے کرنے سے دیکھیں نا لفظ غلط ہو گیا نا کتنا زیادہ۔ اس طرح انگریزی کے جو الفاظ کی اسپیلنگ ہیں وہ گڑبڑ کر دیں، آپ آگے پیچھے کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پیچھے میں نے لکھا تھا رائٹنگ، تو ING ہے تو آئی کو آگے پیچھے کر دیں اور ٹی سے بھی پیچھے لے جائیں، تو وہ رائٹنگ ٹنگ تو نہیں بنے گا، انگ تو نہیں بنے گا نا۔ تو اس طرح الفاظ اور حروف اور ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ حروف اصول کے خلاف لکھنا یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے کہ جو حروف لکھنے کے اصول ہیں آپ اس کے خلاف لکھیں۔ مثلا میم، دیکھیں میم ہے، صاد ہے، خا ہے وغیرہ، طلبہ عموماً غلط لکھتے ہیں۔ میم کیا کر کے نیچے سے لکھ دیتے ہیں الٹا، میم الٹا لکھ دیا۔ یا سواد ہے، یہ سواد، یہ نا سواد خود ہی سواد لکھا، اس کا دانت چھوڑ دیا، جیسے یہ ہے، یہ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ تو ذرا میم بن جائے گا نا، تو اس کے ساتھ لکھنا دیں۔ دیکھیں نا یہ میں نے کمپیوٹر سے لکھا تو کمپیوٹر نے کیسے واضح کر کے لکھ دیا، میم ہے یہ محمد کا میم، دیکھیں اوپر سے یوں لکھا ہوا ہے، تو آپ یوں لکھ دیں الٹا یوں کر کے۔ گے اور گے کا فرق ہو، ٹھیک ہے؟ چاہیے غلط، چاہیے غلط لکھنا۔ اب گے یہ ہے اور گے یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں لکھوں گا، ہم لکھیں گے، وہ یہ ہے، وہ کام کر گئے ہیں، وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ چاہیے کا لفظ ہے، یہاں 2 یا آتے ہیں، ایک یا ہے اور ایک یہ بڑی یا ہے،
تو یہ اس طرح کے الفاظ، یہ ہو ہے کیا، یہ دیکھیں آپ، یہ اس کا سر نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں چھوٹا سا، یہ اکثر بچے 80% بچے اس کا یہ سر بناتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سر بناتے ہی نہیں ہے۔ کلاس میں جب آئیں گے تو پوچھیں گے، میں انشاءاللہ یاد رہا تو یہ بتاؤں گا آپ کو لکھ کے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، بچے اکثر اس طرح لکھتے ہیں، اور لکھنا اس طرح ہے، چاہے یہ اس طرح لکھتے ہیں، دیکھیں یہاں ایک دانت یا، یہ دو یا، ایک یہ یا، ایک یہ یا، یہ دیکھیں یہ آ گیا، یہ یا اتنا، یہ ہا اتنا، یہ دیکھیں ہا اتنا، اس کا سر بنتا ہے، اور یہ فرق نظر آ گیا آپ کو؟ دیکھیں بچے اکثر یوں لکھتے ہیں نا، آپ لوگ اس طرح، تو یہ غلط ہے، یہ دیکھ لیں، اور یہ صحیح ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ صحیح ہے۔ آپ فرق کلیئر ہو گیا؟ کلاس میں ملے کے جواب کیسے لکھیں؟ سوال کے بعد ایک لائن چھوڑ کر جواب لکھیں۔ جب بھی آپ سوال لکھتے ہیں تو آپ ایک لائن چھوڑ دیں، نیچے جواب لکھیں، اس لائن میں آپ لفظ لکھ دیں جواب، اس کے نیچے شروع کریں۔ جواب سوال کے مطابق ہو، سوچ سمجھ کر آپ نے جواب دینا ہے۔ فرض کریں لکھا ہے عمر بن عبدالعزیز کہاں پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کیا، کہاں کا جواب ہی نہیں دیا، کہاں پیدا ہوئے، مدینہ شریف میں، آپ نے لکھ دیا 62 میں پیدا ہوئے، وہ تو کہاں کا جواب تو نہ ہوا نا۔ اسی طرح سوال سمجھنا ہے پہلے کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے، اس کا جواب دینا ہے، یہ نہیں سوال کچھ اور پوچھا گیا ہے، مثلا لکھا گیا روزے کے فوائد بیان کریں، تو آپ روزے کی فضیلت بھی لکھ دیں گے تو سوال تو نہ ہوگا، یا سوال روزے کا جواب آپ نے حج کا لکھ دیا، تو یہ جلدی میں کئی دفعہ یہ غلطی بچے کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جواب مکمل ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے ٹیسٹ میں بھی دیا کہ متا و این ولد عمر بن عبدالعزیز، اور پھر میں نے کہا بھی کہ یہ 2 سوال ہیں، دیکھیں متا اور این میں لیکچر دیتے ہوئے جب میں پڑھا رہا تھا، ویڈیو آپ کے پاس موجود ہوگی، این و متا، این کا مطلب کہاں، متا کا مطلب کب، تو بعض بچوں نے یہ غلطی کی ہے، ایک جواب لکھا ہے، جواب مکمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو مکمل جواب، اسی طرح کسی بھی سوال کا مکمل جواب ہو، ٹھیک ہے۔ بعض سوالوں کے اندر 2 سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب بھی 2 ہوں گے، جیسے میں نے ابھی آپ بات کہی ہے آپ سے، ٹھیک ہے، اینا و متا ولد عمر بن عبدالعزیز، 2 سوال ہو گئے نا، اینا کہاں، متا کب، تو 2 سوال ہو گئے، تو 2 جواب ہونا چاہیے۔ اینا کا جواب کیا ہے، اینا کا فی المدینۃ المنورہ، کہاں، مدینہ منورہ میں، کب، فی سنۃ 69 یعنی 62 ہجری، تو 2 جواب آ گئے۔ تو اس طریقے سوالوں کے عام حصہ کو نمایاں کریں، یہ بڑی چیز ہے کہ جو آپ لمبے سوال لکھتے ہیں اس کے جو اہم حصے ہیں ان کو آپ مارکر سے لکھیں، یا نیچے یوں لائن لگا دیں، یا ہائی لائٹر وہ کر دیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو مارکر سے لکھ لیں، اہم حصوں کو نمایاں کریں، جیسے آپ ہیڈنگز کو نمایاں کرتے ہیں، آیات کو نمایاں کرتے ہیں، احادیث کو نمایاں کرتے ہیں، اشعار کو نمایاں کرتے ہیں۔ غلطیوں سے بچیں، غلطیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا غلطی ہو، سب سے پہلے سوال کے مطابق جواب نہ ہو، سوال کچھ اور تھا جواب کچھ اور دے دیا، جواب نامکمل ہو، جواب پورا نہیں ہے، آپ مکمل جواب نہیں دے سکے، الفاظ غلط لکھے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، جب الفاظ غلط لکھیں، قطاب کی بجائے قطاب، یا حج کی بجائے حج، یا کافروں کی بجائے کافروں لکھ دیا، تو کتنے ہو گئے، 2 سوالوں کا جواب 1 دے دیا، تو ذرا آدھا نمبر رہ گیا باقی۔ اہم امور جن کا خیال کرنا ضروری ہے وہ ہیں کہ آپ سوال کو پیراگراف بنائیں، یعنی یہاں سے شروع کیا اور یہاں تک ایک ہی پیراگراف بنا ڈالا اور لکھ دیا، ایسا نہیں کرتے، جہاں سے نئی بات شروع ہوتی ہے وہاں سے پیراگراف لکھتے، اور نیا پیراگراف نئی سطر سے شروع کرنا۔ اصول یہ ہے کہ فرض کریں یہ لکھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں پہنچے، بے شک یہاں آ گئے، تو نیا پیراگراف یہاں سے شروع کرنا ہے، اور تھوڑا سا بنیاد سے یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے یہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سا گیپ دے کے یہاں سے۔ سوال کو عنوانات میں تقسیم کریں، مختلف ہیڈنگز میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے، سوال ہیڈنگز میں تقسیم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لمبے سوال ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عنوانات یعنی جو ہیڈنگز ہیں وہ ہمیشہ مارکر سے لکھیں، یا الگ روشنائی یعنی انک سے لکھیں، فرض کریں آپ بلو پین سے لکھ رہے ہیں تو اس کو بلیک انک سے لکھ دیں، یا مارکر سے لکھیں گے تو وہ ویسے ہی موٹا ہو جائے گا۔ تو مقصد کیا ہے، ان کو نمایاں کرنا، ہائی لائٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ فرض کریں آپ اسلامیات کا پیپر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں آیات آ گئی ہیں، کہیں احادیث آ گئی ہیں،
تو آیات لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آیت اور حدیث مارکر یا پوائنٹر سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ ظاہر موٹا ہو جائے گا، الگ نمایاں نظر آئے گا، واضح نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے لکھتے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اعراب کے بغیر لکھیں، آپ نے زیر صبر نہیں لگانی، بالکل ہی نہیں لگانی، پلاٹ کے درمیان لکھیں۔ یہ بات جو ہے نا وہ آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے، یہاں میں کوشش کرتا ہوں۔ پلاٹ یہ ہے کہ یہاں سے یہ ہم نے مارجن لگایا تھا ادھر اور یہاں ادھر، اس کے درمیان جو ہے یہ حصہ یہاں سے یہاں تک مارجنز کے اندر یہ پیپر کا پلاٹ ہے۔ حوالے کی چیز ہمیشہ کوئی حوالہ کی کوئی بھی چیز پلاٹ کے درمیان میں لکھی جاتی ہے، یہ اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرض کریں یہاں آپ کا مارجن ہے، یہاں ادھر، تو آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے درمیان میں اور یہ یہاں ختم کر دینا۔ مارجن آپ کا یہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی مارجن کے اندر بھی تھوڑی جگہ ادھر سے چھوڑنی ہے، تھوڑی جگہ ادھر سے چھوڑنی ہے، درمیان میں لانا ہے اس کو، بالکل یہ اصل میں طریقہ ہے۔ چلیں میرا خیال اتنا کافی ہے، پھر اگلا لیکچر اگلی انشاءاللہ ویڈیوز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔